أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم میرے معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اور اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء اکرام، مولانا کامران ستی صاحب، برادرم مولانا ہارون صاحب، مولانا حمزہ صاحب، آپ سب حضرات کے سامنے آج گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اور حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ آپ حضرات کی سرپرستی، دعاؤں اور بھائی نصر اللہ، بھائی بلال اور ان کے دیگر ساتھیوں کی محنتوں کی وجہ سے ہے۔ آج کے اس فتنے کے دور میں جب نوجوان دین سے دور جا رہے ہیں اور بے راہ روی، بے حیائی اور فتنوں کا دور دورہ ہے، ایسے میں نوجوانوں کا اس طرح کی محافل کا اور پروگرامات کا انعقاد کرنا انتہائی قابل ستائش اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ نوجوان اور ان کی سرپرستی کرنے والے آپ سب اہل محلہ اور بالخصوص ان کے والدین کے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی کہ نوجوانی کے اندر اللہ کے دین کو، رسول اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، رسول اللہ کی صورت اور سیرت کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام، رسول اللہ کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو دین سمجھانا، یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خود اپنے پر، اپنے بچوں پر اسی طرح سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنا یہ عظیم الشان عنوان ہے اور جتنا یہ محبت بھرا عنوان ہے، جتنا پیارا عنوان ہے، اتنا ہی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس عنوان سے ناراض ہیں یا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام سے ناراض ہیں۔ حضور کی سیرت کا تذکرہ ہو، حضور کے جلووں کا تذکرہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہو، حضور کی زندگی کا تذکرہ ہو، حضور کی سونے اور جاگنے کا تذکرہ ہو، اور مسلمان خاموش بیٹھا رہے، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، صحابہ کے دیوانے ہیں، اہل بیت کے مستانے ہیں، اور یہاں حضور کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ سب اسی نیت سے آئے ہیں۔ ہاں جی، یہ ڈیلی ڈیلی انشاءاللہ آپ کی بالکل بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ذرا آواز سے ہمت کر کر، امید ہے کہ آپ کو بھوک بھی نہیں لگی ہوگی، آپ تھکے بھی نہیں ہوں گے، آپ بیٹھے ہوئے کافی دیر سے ہیں
اور جتنی دیر آپ اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی سیرت اور صورت کو سن رہے ہیں، حضور کی زندگی کے تذکرے کو سن رہے ہیں، اتنی دیر یہاں بیٹھنے پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اجر کیا بلا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے اجر کیا ہے جی؟ ہے جی؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے اجر کیا ہے؟ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اجر جو ہے وہ آخرت کے نوٹ ہیں، آخرت کے۔ آج فتنے کا دور ہے اور ہر انسان مال و دولت کے پیچھے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ساری کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہے کہ اگر 10,000 آ گیا تو 20,000 آ جائے۔ اور صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 10,000 اللہ کے راستے میں لگایا تو ہمارے پاس 10 اور ہو تو وہ بھی اللہ کے راستے میں لگائیں، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت کے نوٹ تھے اور ہمارے سامنے صرف دنیا کے نوٹ ہیں۔ تو جتنی دفعہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے سنیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو یوں سمجھیں کہ آخرت کے نوٹ عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو ایک پیغام بھیجا۔ میری طرف متوجہ رہیں، مہمان آتے رہیں گے، آپ حضرات کی توجہ میری طرف۔ حضرت ابراہیم نے آپ سب حضرات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنی امت کو یہ بتا دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ جنت کیا ہے جی؟ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس چٹیل میدان کے اندر اس کے باغات، اس کے پھول، اس کے پھل اور اس کے درخت وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے، کہتے جائیں گے، اللہ جنت کے اندر اتنے درخت لگاتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایک دفعہ بلند آواز سے سب کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے آپ کو کہہ کر اپنا گلا خراب کر دیا ہے، لیکن میرے خیال سے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو یہ سبحان اللہ کہے بغیر جنت کا راستہ نہیں بنے گا، اس لیے اب تو سب کو پتہ چل گیا، تو اب کہیں گے انشاءاللہ، پھر ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کسی کی زندگی کا، کسی کی سیرت کا، کسی کی زندگی کے کسی حصے کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اس کے کسی مقام پر پہنچنے سے شروع ہوتا ہے، اس کے کسی سٹیج پر پہنچنے سے شروع ہوتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بڑے اچھے عالم تھے، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا پرہیزگار آدمی تھا، بڑا متقی تھا، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ پیدا نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم پیدا نہیں ہوئے، حضرت اسماعیل پیدا نہیں ہوئے، حضرت نوح پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ابھی بنایا نہیں، لیکن حضور کے تذکرے اس کائنات کے بننے سے پہلے سے شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ کی عمر کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 مرتبہ چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل، وہ جو ستارہ تم نے 70,000 مرتبہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے اور تم نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، یہ چوتھے آسمان پر چمکنے والا وہ ستارہ جس کو اللہ نے اس دنیا
دنیا کے بننے سے پہلے بنایا، زمین کو بننے سے پہلے بنایا، آسمان کے بننے سے پہلے بنایا، اس ساری کائنات کو بننے سے پہلے بنایا، 18,80,000 مخلوقات کے بننے سے پہلے بنایا، 18,000 کہکشاؤں کے بننے سے پہلے بنایا۔ وہ ستارہ جو اکیلا چوتھے آسمان پر چمکتا تھا، جسے جبرائیل نے 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ چمکنے والا، اس ستارے کو جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل وہ جس ستارے کو تم نے دیکھا وہ ستارہ مجھ محمد کے نور کا تھا، جسے اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے بنایا۔ ابھی اللہ نے کائنات کو بنایا نہیں ہے، ابھی زمین آسمان کو بنایا نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کو بنایا نہیں ہے، ابھی آدم کی تخلیق کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی دنیا میں نوح کے آنے کا فیصلہ نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کے آنے کا فیصلہ نہیں ہوا، حضرت اسماعیل کے آنے کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی جنت اور جہنم کے بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس سب کچھ سے پہلے اللہ نے جس ہستی کو وجود بخشا، جس ہستی کو بنایا، اس ہستی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، کون سے نقش سے؟ جس نقش کی بات اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کی، کون سے نقش سے؟ جس نقش کی بات، جس نور کی بات، جس ستارے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کسی کی سیرت کے تذکرے اس کی پیدائش کے بعد، کسی کی سیرت کے تذکرے اس کے کسی مقام میں پہنچنے کے بعد، قربان جائیے محمد الرسول اللہ کے کہ ابھی دنیا بنی نہیں، دنیا بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن تذکرے اللہ نے پہلے سے شروع کر دیے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور جب جنت سے نکالے گئے تو اللہ کے سامنے اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور صدقہ دے کر میں اپنی یہ غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی وجہ سے میری خطا کو معاف فرمائیں۔ اللہ نے پوچھا آدم آپ کو کیسے پتا کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ جب مجھے بنایا گیا، جب مٹی اور گارے سے نکلنے کے بعد جب میرے اندر روح ڈالی گئی، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے تیرے آسمان پر، تیرے عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ جس ہستی کا نام لگا ہوا ہے یہ کوئی ہستی، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا نبی الآدم بین الماء والطین، انسان کوئی مٹی کے برتن بنانے والا مٹی لیتا ہے، پھر اس مٹی کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر وہ گارا اور کیچڑ بنتا ہے، گارا بنتا ہے، پھر اس گارے کو کچھ سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس گارے کے ذریعے سے کوئی برتن بنایا جاتا ہے۔ یہ جو گارے اور برتن بننے کے درمیان کی صورتحال ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جب آدم کی مٹی اس حالت میں تھی کہ ابھی آدم کو بنایا نہیں تھا، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی الآدم بین الماء والطین، آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ میرے محترم دوستو، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہم سب کہ اللہ نے ہمیں اس ہستی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس ہستی کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس ساری کائنات کو وجود ہی نہ بخشتا۔ اللہ نے ہمیں اس ہستی کی امت بنایا، اللہ نے ہمیں ان کے امت کے اندر پیدا فرمایا۔
دیگر انبیاء علیہم نے جب دیکھا اور جب انہیں اس امت کے اجر و ثواب کا پتہ چلا، اس امت کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ امت ہمیں عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ امت محمد الرسول اللہ کے لیے خاص ہے۔ پھر تمام انبیاء نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما۔ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ باوجود اپنی قوم کے نبی ہونے کے، باوجود صاحب کتاب و شریعت ہونے کے، اس امت کے اندر نبی ہونے کے باوجود بھی اس امت کے اندر امتی بن کر یہاں تشریف لائیں گے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کن لوگوں میں بھیجا؟ مولانا حمزہ صاحب آپ کے سامنے اشعار کی صورت میں اس وقت کے حالات کو ذکر کر رہے تھے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اوتاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ چل رہا ہے، آپس میں گپ شپ چل رہی ہے۔ گپ شپ کرتے کرتے ایک نے ٹانگ آگے کی اور اس نے کہا کہ کون ہے جو میری ٹانگ کو پیچھے کر کے دکھائے؟ دوسرے نے تلوار نکال لی اور اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ ان کی حالت تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر، ان چھوٹے چھوٹی باتوں پر وہ سالوں سال لڑا کرتے تھے، وہ سالوں سال آپس میں گتھم گتھا رہتے تھے۔ اگر باپ مر گیا تو بیٹا لڑے گا، بیٹا مر گیا تو پھر اس کا بیٹا لڑے گا۔ سالوں سال گزر جاتے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ جاتی، آنے والی نسل کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس لڑائی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے اندر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، اور ان کی اخلاقی حالت کیا تھی؟ آج ہم بڑے عزت والے، بڑے غیرت والے، شرم و حیا والے اور بڑے جو ہے نا وہ اخلاص والے ہیں، لیکن یہ شرم و حیا ہمیں سکھائی کس نے؟ اس عرب کی سرزمین پر ان کی حالت یہ تھی، ان کی صورتحال یہ تھی کہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے ہاں، ان کے گھر کے اندر ان کی بیٹی یا بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بعد پتہ چلتا کہ یہ صاحب اولاد ہو گئی ہے۔ باپ کو نہیں پتا کہ اس کا شوہر کون ہے، بھائی کو نہیں پتا کہ میرا جو ہے نا وہ اس بہنوئی کون ہے، اور اسی طرح سے گھر کے کسی فرد کو نہیں پتا، لیکن باہر سے لوگ آتے، اس بچی سے ملتے، اس کے ساتھ بدکاری کرتے، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جاتا۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی تو یہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے، جس کا ابھی تک کسی سے عقد نہیں ہوا ہے، اس لڑکی سے پوچھا جاتا کہ تمہارا شوہر کون ہے، اس بچے کا باپ کون ہے، تو اس لڑکی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اس سے لسٹ بنائی جاتی اور اس لسٹ میں محلے کے 8-10 لوگوں کے نام لکھے جاتے، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا۔ پھر ان 8-10 لوگوں کو بلایا جاتا، ان کی دعوت کی جاتی، ان کو عزت اور اکرام دیا جاتا، انہیں پاس بٹھایا جاتا، اور اس شرف اور مقام کے بعد ان کو کھانا کھلانے کے بعد پھر کسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا اور وہ اس بچے کی بھی شکل دیکھتا اور ان لوگوں کی بھی شکل دیکھتا، اور پھر اس کے بعد یہ طے کرتا کہ یہ لڑکا، یہ بچہ ان میں سے فلاں شخص کا ہے۔ یہ ان کی اخلاقی حالت تھی کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ بچی گھر میں پیدا ہوتی تھی، پیدا ہوتے ہی اسے زمین پر گاڑ دیتے تھے، اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی ماتھے پر بل پڑتے تھے، پیدا ہوتے ہی خاندان کے اندر شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کے ہاں بچی پیدا ہوئی، 5-6 سال کے بعد گھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے حالات سنانے لگا، یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو گیا، میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے اب تک اس پر شرمندگی ہے، کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ تو حضور
حضور نے فرمایا کہ ہاں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ شخص پھر اپنا واقعہ سنانے لگا دل کی کھڑکیاں کھول کر۔ آج ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ بولے سارے پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ سارے پڑھتے ہیں، حضور کو رسول سارے مانتے ہیں۔ اس دور کے اندر وہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفناتے تھے، ان کے ماتھے پہ بل پڑتے تھے، آج محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے ماتھے پر بھی پڑ جاتے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور ان کے جوان ہونے کے بعد ان کے حق کو ادا کیا اور ان کی اچھی جگہ شادی کی، آپ نے فرمایا کل وہ باپ اور میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوں گے، اس طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی۔ آج ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات سکھائی، جو حضور نے زندگی گزاری، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو وہ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں سفر میں تھا اور اس حالت سفر میں کافی عرصے کے بعد آنا ہوا، اور جب میں گھر پہنچا تو میرے ہاں ایک بچی کھیلتی تھی۔ میں نے گھر والی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا پڑوس سے آتی ہے۔ 2-4 دن، مہینہ 1.5 مہینہ وہ بچی آتی رہی، تھوڑا وقت گزرا، مجھے بھی وہ بچی اچھی لگنے لگی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ اب بچی کے ساتھ میری بھی مانوسیت ہو گئی ہے تو اس نے بتایا کہ یہ تیری وہ بیٹی ہے کہ جب تو گیا تھا تو میں پیٹ سے تھی، امید سے تھی، یہ تیرا وہی حمل ہے، اس سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے، مجھے خطرہ تھا کہ تو اس کو مار دے گا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ پڑوس سے آتی ہے۔ اب جب مانوسیت ہو گئی، اس بچی کے ساتھ انسیت ہو گئی، تو اس کے بعد بتا دیا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن گزرے، ہفتہ 10 دن گزرے، ابو جہل ملا اور کہنے لگا مجھے پتا چلا تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ بات سننی تھی، مجھے میرا سر شرم سے جھک گیا، گھر آیا، بچی کو تیار کروایا اور بچی کو تیار کر کر اس کو دفنانے کے لیے لے گیا۔ اب باپ جا کر بیابان میں، صحرا میں اس بچی کو دفنانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے قبر کھود رہا ہے، اس کے لیے اس کو دفنانے کی تیاری کر رہا ہے، اور بچی باپ کے سر پر اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے سایہ کر رہی ہے۔ بچی کو نہیں پتا کہ یہ باپ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مجھ پر سایہ کرتی رہی اور وہ مجھے تسلیاں دیتی رہی، میرا پسینہ صاف کرتی رہی، میں نے وہاں پر گڑھا کھودا اور کھودنے کے بعد اس بچی کو وہاں پر دفنا دیا، اس کے اوپر پتھر رکھا، وہ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، بابا بابا کہتی رہی، ابو امی پکارتی رہی، اس نے آوازیں لگائی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے رحم نہ آیا، اور اس کی چیخ و پکار سننے کے باوجود بھی میں نے اس گھڑے کے اندر اس بچی کو دفنایا۔ آج اس بچی کو دفنائے ہوئے سالوں گزر گئے ہیں، لیکن میں جب بھی سوتا ہوں تو وہ بچی میرے خواب میں آ جاتی ہے۔ حضور بھی رو رہے، صحابہ بھی رو رہے۔ حضور نے فرمایا ظالم، اگر اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف نہ کرتا تو آج میں تمہیں اس جرم کی سزا دیتا۔ میرے محترم دوستو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اللہ نے روٹی دی، احسان کی بات نہیں کی، کھانا دیا، احسان کی بات نہیں کی، پینا دیا، احسان کی بات نہیں کی، اللہ نے آنکھیں دی، احسان کی بات نہیں کی، اللہ نے منہ دیا، احسان کی بات نہیں کی، اللہ نے سر دیا، احسان کی بات نہیں کی، اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، احسان کی بات نہیں کی، چلنے کے لیے پاؤں دیا، احسان کی بات نہیں کی، تو پھر کس احسان کی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، میں نے تمہارے پر احسان کیا۔ ربا کیا احسان کیا؟ اس بعث فیہم رسولا منہم، کہ تمہارے اندر میں نے تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ دیکھیں اللہ نے انسان کے چہرے کی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کتنا خوبصورت بنایا. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہاں پر ہونٹ لگائے, یہاں پر ناک لگایا, یہاں پر آنکھیں لگائی. آپ کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور جب اسے اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد آنکھ دیکھ کر بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. بتاتی ہے نہیں بتاتی؟ پھر جب اسے پکڑ کر قریب لے کر آتے ہیں اب ناک بتا دیتا ہے کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے, یہ باسی تو نہیں ہے, بدبو تو نہیں ہے. پھر جب زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان بتا دیتی ہے کہ یہ نیچے نگلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اللہ نے ناک یہاں پہ رکھا, آنکھیں یہاں پہ رکھی. ابھی لقمہ پلیٹ میں ہے, کھانا پلیٹ میں ہے, دیکھا تو پتہ چل گیا. اس کے بعد قریب لایا تو ناک نے بتا دیا, پھر اس کے بعد اندر لے کر گیا تو زبان نے بتا دیا. لیکن اگر اللہ اسی منہ کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لگاتا, اس آنکھ کو اٹھا کر یہاں لگاتا, ناک کو اٹھا کر یہاں لگاتا, تو پھر آپ سوچیں کہ کیا صورتحال ہوتی. یہاں سے لقمہ اٹھاتے, پہلے یہاں آنکھ کو چیک کرواتے, ہاں جی فرمائیں یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر اس کے بعد یہاں ناک صاحب کو چیک کراتے, ہاں جی یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. پھر چونکہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو پھر جیسا بھی ہے بس آیا اور ڈال لیا منہ میں. اور اگر منہ یہاں پر ہوتا تو یہاں ڈالتے ڈالتے نیچے کوئی قمیص پر, کوئی یہاں کوئی وہاں, تو کتنا خوبصورت پھر انسان لگتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے بہترین اور خوبصورت سانچے میں انسان کو بنایا. یہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا, یہ سب کچھ انسان کے لیے سجایا, یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا. لیکن یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تجھے آنکھ دے کر احسان کیا, کان دے کر احسان کیا, کھانا دے کر احسان کیا, پینا دے کر احسان کیا. لیکن جب بات محمد الرسول اللہ کی آئی تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ ہم نے احسان کیا کہ ہم نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیجا. حضرت مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب سینئر رہنما اہل سنت والجماعت اسلام آباد آج کی محفل کے مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالی حضرت کا آنا, ہماری سرپرستی کرنا قبول فرمائے. میں بس چند ایک باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا اور حضرت پھر انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. متوجہ رہے میرے محترم دوستو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا جب بات آئی, جب محمد الرسول اللہ کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا احسان کیا. اور اس احسان کی ایک مثال یہ ہے کہ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, جن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا, جن کو پاس بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اللہ نے ان لوگوں کے اندر محمد الرسول اللہ کو بھیجا. جب محمد الرسول اللہ ان لوگوں میں آئے تو آنے کے بعد آپ نے محنت کی, آپ نے انہیں ایمان سکھایا, آپ نے انہیں کلمہ سکھایا, آپ نے انہیں دعوت سکھائی, آپ نے انہیں چلنے کا طریقہ سکھایا, آپ نے انہیں بولنے کا طریقہ سکھایا, آپ نے انہیں کھانے کا طریقہ سکھایا, آپ نے انہیں گفتگو کا طریقہ سکھایا, آپ نے انہیں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا, آپ نے انہیں سونے کا طریقہ سکھایا, آپ نے انہیں بیت اللہ میں جانے کا طریقہ بتایا, آپ نے انہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھایا. پھر یہ جب کچھ, یہ سارا کا سارا کچھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تو وہ لوگ کہ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, جنہیں پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, جنہیں کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, جن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا, پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر وہ ساری دنیا کے حکمران بن گئے. اور کیسے بن گئے؟ آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے. موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. ہے جی, قرآن مجید محفوظ ہے. آج ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ موجود ہے, آپ کی زندگی کی ہر سانس میں موجود ہے.
اور کس طرح موجود ہے کہ حضور چلتے کیسے تھے یہ بھی موجود ہے، دیکھتے کیسے تھے یہ بھی موجود ہے، حضور سنتے کیسے تھے یہ بھی موجود ہے، حضور کھاتے کیسے تھے یہ بھی موجود ہے، حضور جنگ کیسے کرتے تھے یہ بھی موجود ہے، حضور نے سفیروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا یہ بھی موجود ہے، حضور نے وزیروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا یہ بھی موجود ہے۔ ہر لمحہ اور ہر سانس اللہ کے رسول کا موجود ہے، ہر لمحہ اور ہر سانس اللہ کے رسول کا کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز چن کے دی، آپ کو خاندان دیا چن کر، افراد دیے چن کر، شاگرد دیے چن کر، پھر آپ کے ان شاگردوں نے، آپ کے ان دوستوں نے، آپ کی اس فوج نے اللہ کے رسول کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس محفوظ کیا۔ اور صرف محفوظ نہیں کیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور کے سامنے 1.5 لاکھ کے قریب مجمع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے میری بات سن لی، میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اب تم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ اللہ کے دین کو ہر ایک انسان تک پہنچائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کسی کا کاروبار تھا، کسی کی تجارت تھی، کسی کی ملازمت تھی، کسی کی مزدوری تھی، کسی کے بچے تھے، کسی کے والدین تھے، کسی کی بیوی تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد کوئی آ کر سندھ میں دفن ہوا، کوئی پشاور میں دفن ہوا، کوئی افغانستان میں دفن ہوا، کوئی سمرقند اور بخارا میں دفن ہوا۔ اور یہاں کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ یہاں ترلئی کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو، صحابہ چوک کے مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو یہ جو ہمارے پاس لا الہ الا اللہ پہنچا، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ پہنچا، ہمارے پاس کتابی قرآن پہنچا، حضور کی صورت میں چلتا پھرتا قرآن پہنچا، یہ کس کی وجہ سے؟ بولیے، کس کی وجہ سے؟ ہمارے پاس نماز پہنچی کس کی وجہ سے؟ اونچی آواز سے، کس کی وجہ سے؟ بات سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے ہے؟ دشمن سمجھتا ہے کہ صحابہ کی کتنی اہمیت ہے، اسے پتا ہے کہ امت کا ناتا، امت کا رشتہ اگر محمد الرسول اللہ سے توڑ دو تو پھر یہ دین کی عمارت، اسلام کی عمارت خود بخود منہدم ہو جائے گی۔ اور ہمیں آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ صحابہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اس لیے سب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ پیچھے والے ناراض لگ رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے آپ میں کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا؟ الحمدللہ اہل سنت کا یہ موقف ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارے سر کا تاج صحابہ بھی ہیں، ہمارے دل کا چین اور سرور اہل بیت بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم تک سارا کا سارا دین پہنچا، کس نے پہنچایا؟ ہم تک نماز پہنچی، کس نے پہنچائی؟ ہم تک روزہ پہنچا، کس نے پہنچایا؟ ہم تک کلمہ پہنچا، کس نے پہنچایا؟ ہم تک حضور کا سونا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ حضور کا بدر پہنچا، کس نے پہنچایا؟ حضور کا احد پہنچا، کس نے پہنچایا؟ حضور کا تلوار اٹھانا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ مکہ کی گلیوں میں دعوت دینا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ طائف کے اندر پتھر کھانا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیمہ کی گود میں جانا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ آمنہ کے گھر میں آنا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ ابو بکر کی گود میں غار کے اندر سر رکھ کر سونا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ عائشہ کی گود کے اندر عائشہ کے سینے کے ساتھ سر لگا کر اپنا جان اللہ کے سپرد کرنا پہنچا، کس نے پہنچایا؟ ہر چیز صحابہ کی وجہ سے پہنچی۔ تو پھر میں یوں کہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ